عرب والعجم کی بارگاہ میں آئے، الہی آمین. کتنے لوگ آتے ہیں. مجھے آغا وحید یقین جانے میں یہ احساس کرتا ہوں ہم سب لوگ گنہگار ہیں، مگر یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جب مولا علی کی بارگاہ میں شراب جاتی ہے نا، ہاں وہ شراب شراب نہیں رہتی، سرکہ بن سرکہ جاتا ہے. بن جاتا. ہم جب گنہگار ان کی بارگاہ میں آتے ہیں نا، ہوں. باطنی اعتبار سے حیوان ہوتے ہیں، مگر ہاں جب ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہاں. ولایت کے صدقے میں انسان بن جاتے اللہ ہیں، اکبر. گناہ دھل جاتے ہیں کیا ہمارے. بات ہے، پھر سبحان اس کے اللہ. بعد یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری ولایت کا نور سنبھال کر جاؤ، اللہ اکبر. اللہ تمہیں انسانی صورت میں مبعوث کرے گا. سبحان آج اللہ. شب قدر ہے، آج مانگنے کی شب ہے. ایک اور جملہ ہے، بس جلدی سے اس کو کولا یہ کہا قول کولا الحق. بالحق، حق یعنی مٹھاس کے ذریعے سے ہاں بیان کرنا چاہیے. قرآن نے کہا ہے کول سدید کے ذریعے، ہاں. پیارا میٹھا، انک لعلی خلق عظیم. عظیم، اس اخلاق کے درجے پر ہیں. جی تو ہاں. یہاں پر پوچھا گیا پروردگار سب کو معصوم بنا دیتا، جی ہاں. گنہگار کیوں بنائے؟ کیا سوال ہے. یہ سوال ہے، زبردست. معصوم سے پوچھا گیا. تو معصوم جواب دیتے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے اگر سب کو معصوم بناتا تو میرا فضل کس پہ ہوتا؟ کیا بات ہے، کوئی تو سبحان اللہ. ایسی مخلوق ہو نا جو میرے فضل سبحان کی اللہ. محتاج. سبحان اللہ. اور یہ بھی ایک نقطہ ہے، نفسیاتی ہوں. نقطہ ہے کہ عصمت ہر کوئی برداشت نہیں کر ہر سکتا. کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ کیا نمازیں بات ہے. پڑھتے ہیں تو گردنیں اکھڑ جاتی ہیں. ہاں. سبحان اللہ. تو کولا بالحق بہت ہی یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں الحق مر، یعنی حق کڑوا ہوتا ہے. کڑوا ہوتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے، مگر آپ کا لب و لہجہ اسے میٹھا بنا دے. ہاں. جی ہاں. آپ اس طریقے سے اس کے، ہاں یہ روایت سنا رہا تھا بیار الانوار کی ہے. جی ہاں. اب ہمارا ٹائم جو ہے پورا ہونے کی طرف ہے. جی ہاں. وہ یہ جملہ ہے کہ جب اس میں جو شداد تھا یا جو ہے جس نے پیسے جمع کیے تھے حضرت موسیٰ کے دور میں، وہ ہاں. قارون جو تھا، جی ہاں. جب زمین میں دھنس رہا تھا، جی ہاں. اور جب فرعون جو تھا وہ جب دریا میں دھنس رہا تھا ہوں. یعنی ڈوب رہا ڈوب تھا تو رہا تھا. پکار رہا تھا. جی ہاں. وہاں پر یہ روایت ہے بحر الانوار کی. جی ہاں. اے اے موسیٰ، اگر یہ مجھے پکارتا تو خدا کی قسم، اللہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، ہوں. عزتی، جلالی و علو و مکانی، میں اپنے مکان، عزت، رفت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جی ہاں. اگر موسیٰ اگر فرعون یہ قارون مجھے پکارتے تو میں اس وقت معاف کرتا، اللہ اکبر. کیونکہ کیا بندہ بات بندہ ہے. ہوتا ہے، خدا 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 ہوتا ہوتا ہے. ہے. یہاں سے سمجھ آتا ہے نا کہ کسے کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ والی جی محبت. جی جی، اللہ یہ اکبر. 70 ماہ والی محبت، یہ اللہ پروردگار اکبر. عالم کا لطف، یہ عنایت، یہ اس لیے یہ کائنات ایسے ہی تھوڑی چل رہی ہوں. ہے. یہ جو ستار العیوب ہے، اگر پروردگار عالم ہمارے عیبوں پر جی پردہ ہاں. نہ ڈالے تو کوئی کسی کے اللہ ساتھ بیٹھ سکتا ہے بے کیا؟ شک درست فرما. شب قدر میں ہم آتے ہیں بارگاہ مولا میں، اگر ہمارے اصلی چہرے، اسی لیے تو ہے کہ فوراً جو ہمیں جزا کھل کر نہیں ملتی، اس کی ہوں. ایک وجہ یہ ہے ہاں. پردے میں رہتی ہے جزا. جی اگر جی فوراً کھل کر سامنے آ جائے جی نیکیوں کا تو فائدہ ہو جائے گا، جی جی. مگر بدیوں کی جزا کھل کر سامنے آ جائے تو پھر تو انسان معاملہ خراب ہو جائے گا. اب ہاں. آگے وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اجر کے لیے عمل کرو. اب یہاں پر مولا بتانا چاہ رہے ہیں، یہ مولا کی وصیت کے بنیادی ستون ہیں جس ہاں. پر پوری زندگی آگے بڑھنی ہے. یہ قرآن سے باہر نہیں ہے. وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ یعنی اجر کے لیے عمل کرو. اچھا. اس میں ریاکاری نہیں ہوگی، ہوں. اس میں کسی اور کے لیے عمل نہیں ہوگا، صرف خدا کے لیے خدا عمل کے لیے. ہونا چاہیے. اب یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں یا سوال پیدا ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آغا بھائی کہ ہماری نمازوں میں خضوع اور خشوع نہیں ہے. نہیں ہے. جی ہاں. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو دکان کا حساب یاد آتا ہے، ہاں. دوست کی ملاقات یاد آتی ہے، جی ہاں. گم شدہ چیز یاد آ جاتی ہے. جی جی. اس لیے کہ ہم اس جملے پر عمل نہیں کرتے. اچھا. وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہاری زندگی خدا محور ہونی چاہیے. ہاں. جو بھی کام کرو خدا کی رضا کے لیے کرو. ہاں. مولا رضا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مولا رضا رضا کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کی رضا کے لیے کام کر رہے ہاں. تھے. اللہ جی نے ہاں. وہ ٹائٹل دے دیا جی ہاں. کہ آج ہم مولا علی کی شب شہادت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں. مولا علی ابن ابی طالب رضا خدا میں اتنا محو ہو گئے کہ ہوں. فزت ورب الکعبہ کہہ کعبہ دیا. کہہ دیا. جی ہاں. یہاں تک یہ مولا کو وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اچھا. اجر کے لیے عمل کرو. یعنی کیا؟ جب تم کسی کو پانی دو تو خدا کے لیے، ہاں. جب گھر کا کام کرو تو خدا کے لیے. ہاں. اب جب ہم اکثر آپس میں گھر میں، وَعَمَلَ لِلْأَجْرِ اور دعا میں ہم کہتے ہیں کہ الْأَجْرُ عِنْدَ اللّہ. ہاں بالکل، جی ہاں. یہ جو ہم گھر میں کبھی کبھی کام کرتے ہیں نا، میری اہلیہ کہتی ہے آج میں نے بہت کام کیا مثلا، جی تو ہاں. میں اسے کہتا ہوں کہ تمہیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے نا، اگر اسی کام کی نیت خدا کے لیے کرو تمہیں ہاں. تھکاوٹ نہیں ہوگی. یہ میرے لیے بھی ہوتا ہے، میں جی بھی ہاں. اسے کہتا ہوں کہ جو میں کام کروں آپ لوگوں کے لیے خدا کے لیے، اولاد کے لیے کام کروں تو خدا کے لیے، وہی خدا ماوری. جی ہاں. اب دیکھیں ہم جتنا ٹائم جن چیزوں کو دیتے ہیں گھوم کر نماز میں وہی چیزیں تجسم ہو کر آتی ہیں. ہاں. اگر میرے 24 گھنٹے
وَعْمَلَ لِلْأَجْر پر ہے، ہاں یعنی خدا کے لیے پانی دیا، خدا کے لیے کام کیا، خدا کے لیے باہر گئے، خدا کے لیے دوست سے ملے، خدا کے لیے دشمنی ہوئی، خدا کے لیے دوستی کی، خدا کے لیے کیا سب کچھ. بات، اب جب نماز میں آتے ہیں نا، اب ہو نہیں سکتا کہ نماز میں خضوع اور خشوع نہ ہو. ہاں بہت عمدہ. یعنی پوری جتنا اب 24 گھنٹوں کو آپ تقسیم کریں، جتنا آپ نے دنیا کو ٹائم دیا ہے جی ہاں اتنا خیال دنیا کا نماز میں آئے گا، جی ہاں جتنا آپ نے خدا کو ٹائم دیا ہے اتنا خیال. یعنی ہاں نماز جو ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا اسارہ ہے، ہاں نچوڑ ہے. جی ہاں یعنی جتنا میں نے جس کے لیے جیا ہے اس کے لیے یہ معاملہ کیا آگے بات، آئے گا. سبحان اللہ. یہ محور بہت خدا عمدہ. محوری پر ہوگی تو ہمیں خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز. جی ہاں اب آگے والا جملہ ہے کہ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مولا امیر بتانا چاہتے ہیں یہ شیعت کا موٹو ہے، یعنی شیعت مکتب کی پہچان اسی پہ ہے. جی ہاں ہم مظلوم کے حامی ہیں، ظالم کے دشمن. دشمن ہے. جی ہاں یہی جملہ امام خمینی نے کہا تھا ہاں جب آ کر تشخص و تشیع تو یہی تو جی ہے. جی ہاں جی جی جب آ کر کہنے والوں نے یہ کہا کہ شاہ ایران تو شیعہ ہے، آپ کیوں سے لڑ رہے ہیں، کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جی ہاں کہا میں اسے ظالم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ حق حکومت اس کا حق نہیں ہے، نہیں ہے. یہ امام کا حق ہے اور ان کا جو نائبین امام ہے، ہاں اس لیے میں اسے ظالم سمجھتا ہوں کہ اس نے حق کو غصب کیا ہوا ہے. اور یہاں پر جہاں جہاں بھی دنیا میں مظلومین، ہم اس کا مذہب نہیں دیکھیں گے، ہاں ہم اس جی کا ہاں رنگ نہیں دیکھیں گے، ہم اس کا مکتب نہیں دیکھیں گے. آج اگر ہم فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں تو ان کے نظریے کی وجہ سے نہیں، ہم اپنے نظریے کی وجہ سے کر اپنے رہے ہیں. نظریے کی وجہ سے. جی کیونکہ ہاں مولا امیر جاتے جاتے یہ جی ہاں جملہ کہہ کے گئے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. یہ ہماری پہچان ہے، واو ہم مظلوم کے حامی و مددگار ہوں گے. دیکھیں مظلوم کیا چاہتا ہے، آج کائنات کے اولین مظلوم کی شہادت ہے، ہاں سب سے بڑے مظلوم کی شہادت ہے. شہادت. وہ مظلوم کہہ رہا ہے جہاں بھی تمہیں مظلوم نظر آئے ہاں اس کی حمایت کرنا. حمایت کرنا. مظلوم کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے جو مظلوم کہتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ میری مظلومیت کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے. ہاں وہ لبیک کا پیاسا ہوتا ہے، وہ جی ہاں لبیک سننا چاہتا ہے، وہ حمایت چاہتا ہے. سب سے پہلے مظلوم حمایت چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی مورلی سپورٹ ہوتی ہے، ہاں مورلی طور پر وہ قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے نا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جو مظلوم واقع ہوا ہے اسے حق ہے کہ وہ ظالم کو بیان کرے، ہاں بیان کرے. یہ اس کا بنیادی حق پروردگار عالم نے جی ہاں دیا ہے. اور جب ہاں علی امیر المؤمنین محراب مسجد میں آئے، یہ اولین مظلوم، وہ مظلوم بس دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں جی شبیر، ہاں شہادت ہے مولا کی. یہ وہ اولین مظلوم ہے اللہ اکبر. کہ جس کے در پر آگ لائی گئی. خدا یہ وہ اول مظلوم ہے کہ جب علی امیر المؤمنین ایک مرتبہ بس یہ جملہ کہوں، مولا علی کی سب سے بڑی مظلومیت کیا ہے؟ مولا کے سر پر فرقد مطہر پر تلوار کا لگنا ہے؟ نہیں، اللہ عجیب جملہ کہنے والے نے کہا تھا کہ آج ابن ملجم نے تلوار چلائی ہے، آج علی کو نہیں مارا. علی تو اس دن مر گیا تھا جس دن زہرا پہ حملہ ہوا ہے. کہ مسجد کوفہ میں کچھ لوگ اگر رو رہے تھے تو مولا نے کہا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے یہ غم ہے. کسی نے کہا بیٹا انتقال کر گیا، کسی نے کہا تو اس وقت مولا نے ماتم کیا. کہا یہ بھی کوئی غم ہے؟ کہا مولا کیا غم ہے؟ کہا زہرا کا غم سب سے بڑا غم ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ روایت آپ کے سامنے ہے، کچھ لوگ غریب کی تعریف کر رہے تھے. کہا غریب کسے کہتے ہیں؟ کہا جو بے وطن ہو اسے غریب کہتے ہیں، اللہ جو وطن میں پیسے نہ رکھے اسے غریب کہتے ہیں. علی امیر المومنین قریب سے گزرے اور کہا کہ کیا تم مجھے جو ہے اجازت دو گے میں تمہیں بتاؤں کہ غریب کسے کہتے ہیں؟ تو اس وقت افصح الناس شخصیت کہتے ہیں امامہ اتارا، امامے کے پیچ کو لے گردن میں ڈال کر یہ کہتے ہیں غریب اسے کہتے ہیں جس کے سامنے رسول کی بیٹی کو تماچے مارے جائیں اور وہ صبر کرے دین کو بچا. اللہ اکبر. اللہ السلام